کھلم کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا اسپین کے اندر. عرب ممالک، عرب لینڈ تقریباً 1400 سال سے ہم اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن اوور آل کلی طور پہ ہم نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً 140 لاکھ عرب ہے، 14 ملین، 140 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، زمانے سے عیسائی ہیں. یہ 140 لاکھ عرب جو عیسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. یہ 140 لاکھ عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال یا 1000 سال اس پر حکومت کی. اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستانی غیر مسلم ہیں. یہ 80% سے زیادہ ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. 80% سے زیادہ غیر مسلم اس ملک میں ہندوستان میں ہیں، وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور یہ راجدھانی جو دلی ہے جہاں ہم آج ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کی بھی راجدھانی تھی. آپ جانتے ہیں اس شہر میں بھی آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ یا 75% کم از کم ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. آپ اگر دیکھیں گے انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں، 20 کروڑ کے اوپر، وہ شہادت دے رہے ہیں ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی، کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی انڈونیشیا میں. ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشیا نہیں گئی. ایسٹ کوسٹ آف افریقہ جہاں مسلمان آج بستے ہیں، کون سی اسلامی فوج گئی ادھر؟ کوئی بھی فوج نہیں گئی. یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور آج اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں، ایک میگزین ہے پلین ٹروتھ جو کرسچن مشنری نکالتے ہیں، ان نے ایک سروے کیا تھا کہ 50 سال کے درمیان جو مذاہب ہے، جو بڑے بڑے مذاہب ہے، میجر ریلیجن، ان میں کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوا، کتنے لوگ بڑھے. اور ان نے ایک سروے کیا تھا 1934 سے لے کے 1984 میں، 1934 سے لے کے 1984 کے درمیان، یہ 50 سال میں جو مذہب کی بڑھوتری ہوئی، بڑے جو مذہب، اس کی فیصد دی گئی تھی. اور نمبر 1 تھا اسلام، 235%. اسلام 50 سال کے درمیان 235% بڑھا، اور عیسائیت صرف 47، 50 میں 3 کم. آج کی تاریخ میں امریکہ میں، یو ایس اے میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ نمبر 1 ہے اسلام. یورپ میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہ یورپین اور امریکن لوگ کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون یہ گورے لوگ کو، امریکن کو، یورپین لوگ کو تلوار کے بل بوتے پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور جو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، آپ شاید یہ جانتے نہیں ہوئیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 لگ بھگ 67%، 65% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دے رہا ہے تو غیر مسلم خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یورپین، امریکن
آپ جائیے، سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب کے اوپر غالب ہو، سارے مذاہب پہ، کتنا بھی غیر مسلم نہیں چاہیں گے، یہ بات حق ہے کہ دین الحق اسلام ہے اور سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آتا ہے ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے لکھا کہ پیپل who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بوم عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، ایڈم پیئرسن لکھتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بوم عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ اسلامک بوم گر چکا ہے، وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ چوتھی غلط فہمی، کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے، اجازت کیوں ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی۔ اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی، اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو۔ کوئی بھی دوسری کتاب اٹھائیے، چاہے رامائن اٹھائیے، مہا بھارت، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، تلمود، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن، شری رام کے والد راجہ دشرت، ان کے ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کے کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10 ہزار، 10 ہزار، 16,108۔ تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گنشم بن یہودا 10ویں یا 11ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو کرسچن چرچ ہے جو ابھی بین لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں، ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے، جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ